بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین، محترم بھائیوں اور بزرگوں، بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہم لوگ مجلس عقد نکاح میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ نکاح تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہیں، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یا بعض لوگ پڑھتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی۔ حدیث شریف میں دونوں طریقے سے الفاظ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے، جو میری سنت سے بیزار رہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ نکاح کی بہت فضیلت، اہمیت اور ضرورت جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور نکاح شریعت نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ بڑی ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز سنت ہوگی وہ عبادت ہوگی، ہر سنت عبادت ہے، لہذا نکاح بھی عبادت ہے۔ اور جو چیز عبادت ہوگی اس کا طور طریقہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ ہم اور آپ اپنے من سے، اپنی خواہش اور خوشی سے اس کا طور طریقہ طے نہیں کر سکتے، یہ بیان پیغمبر کا مقام و منصب ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی متعدد نکاح فرمائے، 11 نکاح فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح نبوت سے پہلے ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور باقی 10 نکاح یہ نبوت ملنے کے بعد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی نکاح فرمایا، اور سارے نکاح نبوت ملنے کے بعد ہی فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش تھے، آپ کی موجودگی میں اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرتے تھے، خود اپنا بھی نکاح کرتے تھے۔ یہ نکاح جو عہد نبوی میں ہوا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جاتا تھا، سنت کے مطابق ادا کیا جاتا تھا۔ نکاح بڑی سادگی کا نام ہے، منگنی یہ بھی سادگی کا نام ہے۔ منگنی یہ اسلامی تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے کر دیا جائے، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں منگنی بہت سے رسم و رواج کا نام بن گیا ہے، اس میں بہت سے لینے دینے اور دعوتیں، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کون کون پروگرام رکھے جاتے ہیں، مگر ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ منگنی نام ہے وعدہ کرنے کا، کہ آپ کی لڑکی اور میرا لڑکا ہم لوگ کسی مناسب موقع سے ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ یہ جو زبانی وعدہ ہے اسی کا نام منگنی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس میں شامل کر لیا گیا وہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں کوشش کر کے، محنت کر کے، اور اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت کو بیدار کر کے اس کو ترک کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ علماء اس مشن پر کام کر رہے ہیں، جمعیت اس مشن پر کام کر رہی ہے، اور علاقائی تنظیمیں اور ادارے اس مشن پر کام کر رہے ہیں، مگر یہ تمام مشن اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم مسلمان اپنے اعمال کو سنت اور ہدایت کے مطابق بناویں گے۔ تو منگنی سادگی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے نکاح شریعت کے اندر بس چند چیزوں کا نام ہے۔ وہ کیا ہے کہ نکاح پڑھا دیا جائے، مہر مقرر کر دیا جائے، اور اس میں کچھ سنتیں اور آداب ہیں، مثلا مقام مسجد کا ہو، اور اگر دن جمعہ کا ہو
یا عصر کے بعد کا وقت ہو، تو یہ چیزیں اس کے مستحبات اور آداب میں سے ہیں۔ دلہا اور دلہن نکاح کے وقت باوضو ہو، یہ اس کے آداب میں سے ہے، یہ شرائط میں سے نہیں، واجبات میں سے نہیں۔ نکاح تو نام ہے ایجاب و قبول کرا دینے کا اور مہر کو مقرر کر دینے کا، بس اتنے میں نکاح یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے ولیمہ کا۔ ولیمہ مسنون ہے، مگر مسنون کا معنی سنت، مگر سنت اسی وقت سنت ہوگا جب اس کو سنت کے طریقے پر ادا کیا جائے گا۔ اگر سنت کو رسم و رواج کی چادروں میں لپیٹ دیں گے تو وہ سنت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سنت کیا، اگر فرائض کو رسم و رواج کی چادروں میں لپیٹ دیں گے تو وہ فرائض بھی قبول نہیں کیے جاتے۔ یہ تو بہرحال سنت ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ولیمے کو بھی سنت کے مطابق ادا کیا کریں۔ وہ سنت کیا ہے؟ آدمی اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق چھوٹا سے چھوٹا پروگرام کرے اور نام و نمود اور دکھاوے کی کوئی شکل نہ پیدا ہونے دے۔ یہاں تک کہ مکانوں میں جو لتریں لگتی ہیں وہ بھی روح اسلام کے خلاف ہیں، اور بڑے ڈیکوریشن اور بہت لمبی چوڑی دعوتیں، یہ سب سماج کے اوپر ایک زنجیریں ہیں جس میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غریب آدمی نہیں تھے، عبد الرحمن ابن عوف کوئی غریب صحابی نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غریب صحابی نہیں تھے، بے شمار مال و دولت کے مالک تھے یہ حضرات، اپنی اپنی جگہ کے گورنر تھے یہ حضرات، مگر اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود شریعت پر عمل کرنے کے واسطے انہوں نے جو نکاح اور منگنیاں اور دیگر اپنے پروگرام کیے وہ سب سنت اور دین کے مطابق کیا ہے۔ ہم لوگ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم لوگ انہی کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انہی کے راستے پر چل کر ہماری دنیا اور ہماری آخرت کامیاب ہو پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، ان کی بتائی ہوئی ہدایتوں کے مطابق چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، تو آپ نے صرف عبادتیں نہیں سکھلائیں، آپ نے صرف عقائد کی اصلاح نہیں کی، بلکہ اس سماج کے اندر لوگوں کے گلوں میں رسم و رواج کی جو توقیں پڑی ہوئی تھیں، جو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال پھینکا اور انسانوں کے تمام معاملات کو بالکل آسان کر دیا۔ نکاح بالکل آسان، منگنی بالکل آسان، تجارت بالکل آسان، قرض لینا دینا بالکل آسان، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، کوئی بےایمانی کرنے والا نہیں تھا، کوئی خیانت کرنے والا نہیں تھا۔ ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ ایک بوڑھی عورت اگر سونے کا ڈھیر لے کر کسی ملک سے حج کرنے کے لیے جائے تو راستے میں کوئی اس کے مال چھیننے والا نہیں تھا۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ دین پر عمل کریں، ہم لوگ نبی کی سنت کو زندہ کریں، ہم ہر مقام پر ہر موقع پر دین کو ترجیح دیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہ نکاح منعقد کیا، نمبر 1 مسجد میں کیا، نمبر 2 جمعہ کے دن کیا، اور نمبر 3 یہ کہ سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سی اصلاح کی مزید ضرورت ہے، مگر سر دست سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جذبے کو دل میں ہم لوگ پیدا کریں کہ جہاں بھی نکاح ہوگا ہمارے گھروں میں، تو اپنے گھر میں ہم یہ بات رکھیں گے کہ بھائی نکاح کو زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب کر کے انجام دیا جائے، اور رسم و رواج سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں کام نہ کریں گے تو بے عزتی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، مگر بار بار کا تجربہ ہے کہ الحمدللہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، بلکہ لوگ اور اثر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی کرنا تو اسی طرح چاہیے، مگر ہم لوگ پھنسے ہیں، کر نہیں پاتے۔ یہی بات سننے کو ملتی ہے، اس لیے حوصلہ کرنا چاہیے، ہمت کرنا چاہیے۔ یہ نکاح سے پہلے خطبہ ہوتا ہے،
خطبے کے اندر قرآن مجید کی 3 جگہ سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ پیش کر دیا جائے، ہم دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ایجاب و قبول کرا کے نکاح منعقد کیا جائے گا۔ پہلی آیت جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، اس کو ایک مانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، انہی سے دادی حوا بھی پیدا ہوئی اور پھر انہی سے پورے انسان۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر انہی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پھیلایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو بچو، وَاتَّقُوا بچو ڈرو، کس چیز سے؟ اللہ سے ڈرو۔ کس چیز سے ڈرو؟ ان معاملات کے بارے میں ڈرو جن معاملات کو تم کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم آپس میں سوال کرتے ہو، اس سے مراد معاملات ہیں، معاملہ نکاح ہو، معاملہ تجارت ہو، معاملہ قرض ہو، معاملہ طلاق ہو، معاملہ عدت ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، عقود ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کو انجام دو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ رشتہ قطع کرنا یہ حرام ہے، رشتہ بنائے رکھنا یہ فرض ہے۔ رشتوں کا احترام کرنا، رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کے وہ فریضے ہیں جن کو نماز کی طرح تو فرض نہیں کیا گیا، مگر بہرحال یہ فرض ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو اس کے خلاف میں حرام ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ بھی فرض ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، حرام کے مقابل میں جو آتا ہے ہمیشہ وہ فرض ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر من مٹاؤ کر لیتے ہیں، بات بگاڑ لیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ بات منقطع کرنا یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو 3 دن سے زیادہ کسی رشتے کو منقطع کرتا ہے، نہ رمضان میں، نہ شب برات میں، نہ شب قدر میں، اس کی مغفرت ہی رکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ وہ رشتہ داروں سے بات چیت کرنا شروع نہ کر دے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں وہ پیش کر دیا جائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دوسری آیت جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کیا کرو، حق بات بولا کرو، باطل بات بولنا منع ہے، جھوٹ بات بولنا منع ہے، دین اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات چلی جائے ایسی بات بولنا منع ہے۔ آگے فرمایا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم 2 کام کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور زبان کی حفاظت کرو گے تو اللہ 2 انعام فرمائیں گے، ایک تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور دوسرے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ ہمیں پیروی اللہ اور رسول کی کرنا ہے، شادی میں بھی، نکاح میں بھی، اور بارات میں بھی، اور ولیمے میں بھی، دعوت میں بھی، اور منگنی میں بھی اللہ اور رسول کی ماننا ہے، اپنے نفس کی، اپنے معاشرے کی،
اپنے رسم و رواج کی نہیں ماننا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی مانے گا وہ بڑی کامیابی اختیار کرے گا۔ تیسری آیت جو خطیب پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا تمہیں ڈرنے کا حق ہے، خالی زبان سے نہیں، صرف مجلسوں میں نہیں، اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت تک اسلام پر قائم رہنا، جب موت آوے تو اسلام پر آنا چاہیے۔ زندگی بھر اطاعت اور زندگی بھر تقوی کا حصول، موت بھی آوے تو ایمان و اسلام پر آوے، یہ خطبے کے نکاح میں یہ بتلایا جاتا ہے، یہ تاکید کی جاتی ہے۔ حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، ایک حدیث تو میں نے پڑھ دی، دیگر بھی حدیث اسی واسطے پڑھی جاتی ہے تاکہ مجمع یہ خطبے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنے اور سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس جذبے، اس نیت سے اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور پوری مجلس کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم عزم کریں گے، ہم ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے اور عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرماوے۔ اب خطبہ نکاح شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔